بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود پاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں سفیر عشق، پروگرام ہے رمضان کریم۔ دختر مصطفیٰ بانو مرتضیٰ ام الحسنین جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی۔ یوں کہہ لیں کہ ہم اپنے بخت جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنے بختوں کو جگانے کے لیے آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حافظ سہیل صابر بزمی صاحب۔ آپ بہت ہی اچھے قاری قرآن بھی ہیں اور بہت ہی اچھے حضور کے ثنا خوان بھی ہیں۔ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محسن اقبال الحسینی صاحب، آپ تشریف فرما ہیں، میں آپ کو بھی صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں جناب حافظ سہیل صابر بزمی صاحب سے۔ جناب سیدہ پاک کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ آپ کو پہلے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور التماس بھی کرتا ہوں کہ جناب سیدہ پاک کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔
پاک کے کس نور کا نزول ہے، وہ جس کے احترام میں اور اس سے خفا خدا بھی ہے، اس سے خفا خدا بھی ہے، جس سے خفا ہے فاطمہ، اس سے خفا خدا بھی ہے، جس سے خفا ہے فاطمہ، دین خدا کا با خدا اصلی یہی اصول ہے، دین خدا کا با خدا اصلی یہی اصول ہے، عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے۔ ماشاءاللہ نہایت ہی حسن انداز میں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ مقدسہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے جناب حافظ سہیل صابر بزمی صاحب۔ بڑھتے ہیں قبلہ حضرت صاحب کی طرف، اور جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مقام کے بارے میں ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ ہم تو یہ ہے کہ پوری زندگیاں ہماری لگ جائیں بولنے پہ تو ہمارے الفاظ ختم ہو سکتے ہیں، وہ شان ختم نہیں ہو سکتی۔ ہمارے اگر لکھنے پہ آئیں قلم ختم ہو سکتے ہیں، پوری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں، پوری دنیا کے درخت اگر قلم بن جائیں تو یہ سب ختم ہو سکتا ہے، لیکن جناب سیدہ پاک کی شان بالکل ختم نہیں ہو سکتی۔ تو میں اب قبلہ حضرت صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جناب قبلہ حضرت علامہ محسن اقبال الحسینی صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ حضور قبلہ مائی صاحبہ کے اوصاف پہ اور زندگی پہ ہم نے آپ کی شان پہ تھوڑی سی نظر ڈالنی ہے، اس پہ تھوڑا سا آپ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ابرار سرور بھائی آپ کو مبارکباد ہے کہ جنہوں نے سفیر عشق کا یہ پلیٹ فارم ماہ رمضان المبارک میں سجایا ہوا ہے، اس پر آپ کو خراج تحسین بہت ہے، شکریہ، بہت شکریہ۔ اور خاص کر کے جتنے بھی ایام آتے ہیں آپ کو اللہ نے توفیق بخشی الحمدللہ کہ آپ ضرور مناتے ہیں۔ سیدہ کائنات بی بی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا جب بھی ذکر پاک آتا ہے اور جب بھی آپ کا نام نامی لیا جاتا ہے تو اس لمحے جن کے دل کے اندر ایمان کی رتی موجود ہے ان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، ادب سے دل جھک جاتے ہیں، اور ان کی روح کے اندر ایک ایسا نکھار آتا ہے اور ایک ایسی روحانیت آتی ہے بی بی پاک کے نام سے کہ کوئی عام بندہ اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتا۔ اور سیدہ پاک کی یا کسی بھی ہستی کی شان دیکھنی ہو سب سے پہلے تو ہم اسے قرآن کی روح سے سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے جو سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑا عظمت کا مقام آپ کو عطا فرمایا ہے وہ آیت تطہیر کی۔ اللہ اکبر۔ جب بھی آیت تطہیر آتی ہے تو اس وقت ہر مومن کے اندر سیدہ پاک کا تصور آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا،
کہ اللہ رب العالمین تو یہی چاہتا ہے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو، ہر قسم کے نجس کو، ہر قسم کے رجس کو، ہر قسم کی جتنی بھی گندگی ہے اللہ اس سے دور کر دے اور ایسا صاف کر دے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہ خوب صاف ستھرا کر دے۔ اب اس کے اندر اس آیت کی ابتدا کے اندر دیکھیے تو حرف حصر ہے، عربی لغت میں انما جب آ جائے تو وہ دائرہ کھینچنے کے برابر ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کے گرد کوئی دائرہ کھینچ دیا جائے، یہ دائرہ اللہ نے کھینچا ہے۔ واہ بے شک، یعنی اللہ جس کے گرد دائرہ کھینچ دے نا تو پھر کسی کی جرت نہیں ہے اس کے اندر آ کیا سکتی، بات، اور واہ اندر والا باہر نہیں جا سکتا، یعنی جو پاک ہے وہ اس دائرے کے اندر رہے گا اور جو ناپاک ہے اس دائرے کے اندر جا نہیں سکتا، کیا یعنی یہ اہل بیت کی شان ہے۔ اور سیدہ کائنات بی بی پاک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یہ جو شان ہے نا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہ اللہ خوب صاف ستھرا کر دے گا۔ جیسے نا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وہاں پر الفاظ ہیں وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو۔ پہلے درود کا ذکر ہے پیچھے، آگے اللہ نے فرمایا خوب سلام بھیجو۔ یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا یہ بھی مصدر ہے، جہاں پر تطہیرا یہاں پر خوب کا معنی ہے۔ اب یہ بڑی سمجھانے کی بات میں ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں کپڑے دھوؤں گا تو اس میں کمی رہ سکتی ہے، اس کے اندر کسی جگہ ناپاکی رہ سکتی ہے، یعنی اس کا کنفرم ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کپڑے پاک ہو گئے ہیں، لیکن انسان اسے پاک سمجھتا ہے، جب دھو دیے پانی سے نکال دیے، لیکن میں اس کی فل گارنٹی نہیں دے سکتا کہ بس یہ پاک ہو گئے۔ لیکن یاد رکھ لیں جس چیز کو اللہ پاک کرتا ہے، جس چیز کو اللہ ستھرا کرتا ہے، جس چیز کو اللہ طہارت دیتا ہے، پھر اس کے اندر ذرہ برابر گنجائش نہیں رہتی۔ اور یہاں خوب کا معنی ہے، یہاں خوب سلام بھیجو، یہاں اللہ نے خوب پاک کر دیا ہے، یعنی کسی قسم کی کوئی گنجائش اس کے اندر رہی نہیں کہ آپ کے قریب کوئی نجس آ جائے، رجس آ جائے، کوئی ناپاکی آ جائے، خوب طہارت اللہ نے عطا کی۔ یعنی یہ شان ہے بی بی پاک کی، جب بھی طہارت کا لفظ آتا ہے تو ملکہ طہارت آتی ہے، جب بھی طہارت کا ذکر آتا ہے تو مخدومہ کونین ذہن میں آتی ہے، یعنی جہاں پر طہارت ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے اسے مخدومہ کائنات کہتے ہیں، اسے سیدہ زہرا کا درجہ دیا، اسے بی بی پاک کا درجہ دیا، یعنی طہارت کی جب ہم بات کریں تو سیدہ پاک کا نام پہلے آتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں برار بھائی، اس چینل کی وساطت سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی اگر ناپاک ہے نا جس کا وجود اندر سے، اور جس کے اندر سمجھتا ہے میرے اندر گھٹن ہو گئی ہے گناہوں کی وجہ سے، ناپاکیوں کی وجہ سے، اور جتنے گناہ کر دیتا ہے انسان صغیرہ کبیرہ، وہ یاد رکھ لے وہ بی بی پاک کے در پہ جھک جائے۔ اللہ اکبر، جھکنے سے مراد کیا ہے کہ سیدہ پاک کی محبت اپنے اندر ڈال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بی بی پاک کی محبت، سیدہ پاک کے جوڑوں کا صدقہ اللہ سے معافی طلب کرے، واللہ اللہ بندے کے دل کو پاک کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اور کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا ہماری جب محافلیں سجتی ہیں ہم ذکر کر رہے ہوں لیکن جب تک اہل بیت کا ذکر نہ کریں محفل کے اندر طہارت ہی نہیں آتی، محفل کے اندر سکون ہی نہیں آتا، روحانیت ہی نہیں آتی۔ روحانیت آتی ہی تب ہے جب اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اہل بیت کی ذکر کے صدقے بندے کے وجود کو اللہ پاک کر دیتا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ سب سے بڑی چیز قرآن کی روح سے دیکھیں تو سب سے بڑا اہل بیت کے سر پہ تاج جو ہے وہ یطہرکم تطہیرا، طہارت کا تاج ہے۔ یعنی کوئی اگر بندہ بدبخت یہ کہے کہ ایک جن سے خطا ہو گئی معاذ اللہ، جنہیں اللہ پاک کرتا ہے وہاں خطا کا گمان نہیں ہوتا، وہاں خطا کی گنجائش نہیں ہوتی، وہاں خطا دور دور تک نہیں آ سکتی۔ یعنی اللہ نے جنہیں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا خوب صاف ستھرا کر دیا، بندے نے نہیں دھویا، اللہ نے طہارت دی ہے، اللہ نے پاک کیا ہے، وہاں خطا کیا، وہاں تو محبت کی انتہا ہے، وہاں ادب کی انتہا ہے، انسان کے وجود، اس کا تصور، اس کا وہم، اس کا گمان کبھی اس جانب جا ہی نہیں سکتا جس کے دل کے اندر اہل بیت کی سچی محبت۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ آپ فرما رہے تھے ایک پروگرام میں رات کو کر چکا ہوں اس پہ جناب سیدہ پاک کی مناقبی بیان ہوئی ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ
بیٹی رحمت ہوتی ہے باپ کے لیے، بیوی ایمان مکمل کرتی ہے شوہر کے لیے، اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہ رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہیں، اس کے لیے ایمان مکمل کریں جو خود کل ایمان ہے، واہ واہ کل ایمان کا ایمان ہے، اور جنت ان کے لیے ہیں، ان کے قدموں میں ان کے لیے جنت ہے جو خود جنت کے سردار ہیں۔ یہاں پر آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہاں پر علامہ اقبال کی بات واہ 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 وہ آپ فرماتے ہیں نا، مریم از یک نسبت عیسیٰ اللہ اکبر، از سے نسبت حضرت زہرا، واہ 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 واہ، یعنی سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کو ایک نسبت ہے، وہ پیغمبر خدا کی والدہ ہے، ماں ہے، ایک نسبت ہے، لیکن از سے نسبت حضرت زہرا عزیز بی بی پاک سیدہ کائنات کو تین نسبتوں سے شرف حاصل ہے۔ ایک یہ ہے کہ بیٹی اس کی ہے جو رحمت للعالمین، ایک یہ ہے کہ زوجہ ان کی ہیں جو کل ایمان ہے، مشکل کشاں ہیں، جن کے صدقے اللہ مشکلیں دور فرماتا ہے، جن کے صدقے اللہ مشکلوں کو بقا دیتا ہے، جو شیر خدا ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جو شیر خدا ہے۔ اور تیسرا شرف یہ ہے کہ عشق کے سالار کی آپ والدہ ہیں، اللہ اکبر، اللہ حق کے سالار کی آپ والدہ ہیں۔ اور علامہ اقبال نے یہ تینوں چیزیں جو آپ نے کہی ہیں نا، یہ تینوں چیزیں علامہ اقبال نے فرمائی اپنے اشعار میں۔ آپ فرماتے ہیں رحمت للعالمین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نور چشم رحمت للعالمین کہ ان کی ٹھنڈک ہے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی۔ جب سیدہ کائنات گھر میں تشریف لاتی تو آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کھڑے ہو جائے، یعنی بی بی پاک کے لیے۔ دیکھیں جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں نا، ایک دور تھا ان بیٹیوں کو بڑی بری نظر سے دیکھا جاتا، اللہ اکبر، ایک دور تھا بیٹی کی کوئی حیثیت نہ تھی، ایک دور تھا بیٹی کو کچھ سمجھا ہی نہیں تھا، لیکن بی بی پاک کی عظمت پہ قربان نہ جائیں، جن کی وجہ سے بیٹیوں کو عزت ملی ہے، جن کی وجہ سے یہ شرف ملا ہے، اور قربان جائیں آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ کہ جن کے استقبال کے لیے حضور کھڑے ہو جائیں، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، جن کے استقبال، کیا بات ہے۔ ناظرین اکرام، اب بڑھتے ہیں جناب سیدہ پاک کی سیرت مبارکہ پہ۔ آج کے اس دور پرفتن دور میں آج آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح ہماری بہن بیٹیاں خود کو سامنے لا کے وہ کیا کچھ ڈرامے چل رہے ہیں، کیا کچھ معاملات چل رہے ہیں۔ آج کے اس دور میں ضرورت کیا ہے جناب سیدہ پاک کے کی سیرت کو اپنانے کی۔ سیدہ پاک کی سیرت پہ ہم قبلہ اعظم صاحب سے بات کرتے ہیں۔ سیدہ پاک کی سیرت کے حوالے سے تھوڑا سا، اور آج کا جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس پہ جو کچھ معاملات چل رہے ہیں اس پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے بڑی چیز ہے آج کے دور میں جو گھروں کے اندر سب سے پہلے وہ برداشت کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی چیز آج کل جو گھروں کے اندر ہے وہ غصے کو ٹھنڈا رکھنے کی چیز ہے۔ ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی چیز جو ہے آج کے دور میں گھروں کے اندر وہ صبر کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑی چیز جو ہے ادب کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، یہ چاروں چیزیں ملائیں اور سیدہ پاک کو دیکھیں تو یہ چاروں چیزیں بی بی پاک میں بیان نظر آتی ہیں کہ آپ کی سیرت کا سارا پہلو پڑھ لیں، ساری زندگی آپ کی پڑھ لیں تو اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ادب کے دائرے میں آتی ہے۔ جس چیز کے اندر ادب آ جائے، جس بندے کے اندر ادب آ جائے، رہنے کا، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، چلنے کا، معاشرے میں جانے کا، بازاروں میں جانے کا، گھروں میں رہنے کا، وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور آج کی عورت کو سب سے بڑی چیز جو ضرورت ہے نا وہ ادب کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، کیا آج زبانیں کھل چکی ہیں، بے شک، آج بولنے کے آداب ختم ہو چکے ہیں، آج تمیز ہی ختم ہو چکی ہے، جب دوپٹے سروں سے اتر چکے ہیں، جب بازاروں میں کھلے عام جایا جا رہا ہے، تو اس لمحے بی بی پاک کی زندگی میں دیکھیے تو آپ کو کسی غیر محرم نے دیکھا ہی نہیں، اللہ اکبر، کسی غیر محرم کی جرت ہی نہیں ہوئی آپ کو دیکھنے کی، اور لباس ایسا ہے کہ کوئی بندہ دیکھ ہی نہیں سکتا، اتنا اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے۔ یہ سیدہ پاک کی شان ہے، سیدہ پاک کی عظمت ہے۔ اگر بی بی پاک جیسا پردہ ہو تو بیٹے حسن حسین پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج بیٹوں کے اندر روحانیت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کے اندر والدین نے تربیت کی ہی نہیں ہے، ماحول ہی نہیں دیا۔ مولا علی اور سیدہ کائنات کی محبت کو دیکھیے تو ان کی محبت کی وجہ سے حسن اور حسین کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، ان کے بول چال کی وجہ سے امام حسن اور حسین کے اندر محبت کا رویہ پیدا ہوتا ہے۔ آج خواتین اپنے گھروں کے اندر محبت پیدا کریں، اپنے اندر سے زبان کی جو
یہ تاثیر ہے نا وہ اچھی کر لیں، کیا بات۔ غصہ ختم کر دیں۔ سب سے بڑی چیز جو ہے بی بی پاک کی، وہ صبر شکر کے اندر دیکھ لیں تو چکی چل رہی ہے، واہ واہ، چکی چل رہی ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے رات مصلے پر بھی اللہ جاتی ہیں، اکبر، اللہ رات نماز بھی پڑھتی ہیں، اللہ ساری نمازیں بھی پڑھتی ہیں، اور صبر شکر یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اس چکی کے دوران بھی چل رہا۔ اللہ اکبر، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درخواست کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ دن بھر کام کی وجہ سے وجود تھک جاتا ہے، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو وظیفہ بتایا، جب سیدہ پاک سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تسبیح پڑھتی ہیں فاطمہ، تو کہتی ہیں جب میں اپنے اوپر پھونکتی تھی تو پورے وجود سے اللہ رب العالمین تھکن کو دور اللہ کر دیتا اکبر، تھا۔ سبحان اللہ، یعنی سبحان پتہ چلا بی واہ بی واہ، پاک واہ کی واہ، سیرت سے کہ انسان کے وجود سے جو چیز تھکن ختم کرتی ہے وہ اللہ کا ذکر آہ، ہے۔ یہ کیا صرف بات، باتوں کی بات واہ نہیں، واہ واہ واہ، جو عمل کرتے ہیں انہیں تاثیر واہ، حاصل واہ ہوتی واہ، ہے، جو قرآن پڑھ کے بستر پہ جاتے ہیں، جو رات اللہ کو یاد کر کے بستر پہ جاتے ہیں، پھر ان کے وجود سے تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اور سبحان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ لخت جگر نے عمل کر کے بتایا کہ ادھر چکی بھی چلتی ہے، ادھر خدا کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ واہ واہ، جن کے لیے فرشتے موجود واہ ہوں، واہ، جن کے بچوں کے لیے فرشتے بے ڈیوٹی شک، کریں، بے شک، جبریل علیہ السلام آئیں، میکائیل علیہ بے السلام شک، آئیں، لیکن پھر بھی وہ کسی کی خدمت حاصل نہ کریں، تو یہ شان بی بی پاک کی ہے۔ آج کی عورت تھوڑا سا کام کرے نا تو گھر میں شور مچا دیتی ہے، واویلا کرنا شروع کر دیتی ہے، عدم برداشت کا رویہ آ گیا ہے۔ آج کی عورت کو ضرورت اس امر کی ہے کہ صبر شکر کرے، اپنے شوہر کا ساتھ دے، اپنے شوہر کو ہر حال میں خوش رکھنے کی کوشش کرے، جس طرح مولا کائنات کو بی بی پاک نے بے شک، ہمیشہ خوش بے رکھا شک، اور سر کا تاج کہتے رہے۔ اللہ وہ اکبر، تاجدار حل عطا تھے، اللہ وہ اکبر، تاجدار حل عطا تھے، مشکل کشا تھے، واہ واہ، لیکن سیدہ پاک نے انہیں اتنا ادب دیا، اتنی رسپیکٹ دی۔ جب ہمارے اندر رسپیکٹ آئے گی، ادب آئے گا دوسرے کے بارے میں، اپنے شوہر کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں، شوہر کے والدین کے بارے میں، تو پھر دیکھیں معاشرے کے اندر نکھار آ جائے گا، معاشرے کے اندر ادب آ جائے گا۔ اچھا آج ایک اور بات کہی جاتی ہے جی، پردہ صرف آنکھ کا جی، یا آنکھ کا پردہ ہے تو بس وہ ہے، تو اگر آنکھ کا پردہ ہے تو جناب سیدہ پاک کی آنکھ سے بڑھ کے کسی کی آنکھ میں پردہ ہو سکتا ہے؟ یا اس وقت صحابہ کے دور میں صحابہ کرام کے سے بڑھ کے کسی کی آنکھ پاک ہو سکتی ہے؟ تو آج کے دور میں کیا ضرورت ہے، اس کس امر کی ضرورت ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی بس آنکھ کا پردہ ہونا چاہیے جی، باقی بازاروں میں آپ کھلے عام بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ تھوڑی سی۔ سب سے بڑے شر جو ہے وہ انسان کے اندر، نفس کے اندر آنکھ سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا شر جو ہے اللہ رب العالمین نے، پھر میں قرآن کی آیت کوٹ کرتا ہوں، قرآن مجید میں 22ویں پارے کا آخر دیکھ لیں، اس کے اندر دیکھ لیں کیا لکھا ہوا ہے۔ اے نبی کے گھر والیوں، جب گھروں سے باہر نکلو اللہ تو اکبر، چادریں اوڑھ لیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قرآن مجید کہہ واہ رہا واہ ہے، واہ، 21واں پارہ دیکھ لیں، 22واں پارہ دیکھ لیں، 23واں دیکھ لیں، سورہ نساء دیکھ لیں۔ ہاں، ان ساریوں کا نچوڑ یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو اللہ اکبر، اللہ چھوٹ نہیں ہے کہ واہ جب وہ باہر نکلے تو اللہ فرماتا ہے اپنے اوپر چادریں اوڑھ لیا کرو۔ واہ واہ، جو چیز اللہ فرماتا ہے اس میں راز تو ہوتا ہے نا۔ واہ واہ، بے شک، اب اللہ فرما رہا ہے تو اس میں کیا وجہ ہے کہ انسان کے اندر جو شر چلا جاتا ہے، کسی کے اندر شر جو جاتا ہے، یعنی نفس کسی جانب محب ہوتا ہے، تو سب سے بڑی چیز آنکھ ہے۔ آنکھ ہے، آنکھ دیکھے گی نہیں تو کیسے شر بے جائے گا؟ شک، بے کسی محرم کو ہم دیکھیں گے نہیں تو نامحرم، ہمارے اندر کیسے ہی، نامحرم کو ہم دیکھیں گے ہی نہیں تو ہمارے اندر کیسے شر جا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلا جو انسان کے اندر ہے وہ آنکھ کا ہے، بے شک، اور آنکھ سے جب کوئی چیز بندہ دیکھتا ہے تو انسان کے نفس کے اندر بری خواہشات جنم لیتی ہیں۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جب قرآن نے حضور کے ازواج مطہرات کو، حضور کے گھر والوں کو، حضور کی اہل واہ، بیت کو، کیا بات، سیدہ پاک کو، واہ یعنی واہ، انہیں چھوٹ نہیں بے دی، شک، بے شک، خدا نے چھوٹ نہیں دی واہ واہ، انہیں حکم دیا ہے۔ واہ واہ، کیوں؟ اللہ حکم وہی دیتا ہے جس میں فائدہ ہوتا اللہ ہے، اکبر، اللہ حکم وہی دیتا ہے جس میں بندے کے لیے صراط مستقیم ہوتی ہے، جس میں بندے کے لیے فوائد ہوتے ہیں۔ تو بی بی پاک کی زندگی دیکھ لیجئے کہ کسی نے آپ کا ایک بال تک نہیں اللہ دیکھا۔ اکبر، اللہ سیدہ اکبر، پاک اللہ اکبر، سلام اللہ علیہا، اللہ آپ اکبر، کا جب نام آتا ہے تو اتنا حیا ہے تو آپ کے کردار کا عالم کیا اللہ ہوگا۔ اکبر، اللہ اکبر۔ میں مستدرک الحاکم کی صبح حدیث مبارکہ وہ پڑھ رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ تیری ناراضگی رب کی ناراضگی ہے،
یعنی اور رب کی تو اگر راضی ہے تو رب بھی راضی ہے. وہ یہ دیکھ لیں آج جو جناب سیدہ پاک کو ناراض کیے بیٹھے ہیں, جو آپ کی گستاخی کیے بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم فرمائے. اور ایک اور بات ہے کہ رب تعالیٰ ہر ایک کو بخش دیتا ہے, توفیق دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی شرک کر دے, اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق ضرور دے گا. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف کبھی نہیں کرے گا, لیکن توبہ کی توفیق ضرور دے گا رب تعالیٰ. لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب کی اور اللہ تعالیٰ کے حبیب بیٹی کی اگر کوئی نعوذ باللہ گستاخی کر دے تو رب تعالیٰ اس سے توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے. تو جناب سیدہ پاک کی سخاوت, اور اس کے بعد ہم اختتام کرتے ہیں. یہ سب سے اہم یعنی اس ساری گفتگو کا حصہ ہے صحاوت کا. اللہ میں پہلے بھی دوسرے پر بھی قرآن کی آیتیں کوٹ کی, اس پر بھی اللہ اکبر, اللہ یعنی بی بی پاک کے ذکر ہو تو ہم قرآن سے باہر جاتے اکبر, ہیں. اللہ اکبر. یعنی قرآن کے اندر اتنی شانیں ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ دہر کے اندر فرمایا وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. بڑی توجہ چاہتا ہوں ناظرین کے لیے بھی اور یہاں پر بھی کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو آیت نازل فرمائی یہ کب نازل فرمائی, بڑی توجہ طلب بات ہے. وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. 3 الفاظ ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اللہ اکبر. یہ منظر ہے مدینہ شریف کا اور حالت ہے اس لمحے کی کہ جب حضرت مولا کائنات, حضرت سیدہ کائنات, حضرت امام حسن, حضرت امام حسین اور 5ویں حضرت سیدہ بی بی فضہ پاک سلام اللہ علیہا, جو سیدہ پاک کی خادمہ خاص تھی, بی بی پاک کی خاص خدمت گزاروں میں سے تھی. تو وہ یہ 5 نفوس قدسیہ, یہ 5 ہستیاں اپنے گھر میں موجود ہوتے ہیں اور فاقے کی بھی کیفیت ہے, ادھر سے روزہ بھی رکھا ہوا. اللہ اکبر. اور مولا کائنات دن بھر کام کر کے رات کھانے کے لیے لاتے ہیں افطار کے وقت, تو وہی کھانا تیار کیا جاتا ہے. ایک دن جو کا آٹا مل گیا, ایک دن کچھ اور مل گیا, تو وہ کھانے کے لیے افطار کا اہتمام کیا گیا. تو ابرار بھائی باہر دروازے پر دستک ہوئی. توجہ ذہن میں رکھیے گا, مسکینہ پہلا لفظ ہے مسکینہ. قرآن کی روح سے ہم دیکھیں تو پھر اس صدا دینے والے نے دروازے پر صدا دی, اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے در پر مسکین آیا ہوں, مجھے کچھ کھانے کے لیے دیجیے. اللہ اکبر. جب یہ صدا باہر سے فقیر دیتا ہے اور دستک دیتا ہے تو مولا امیر المومنین علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ باہر تشریف لاتے ہیں, دیکھتے ہیں تو بندہ آگے مسکین ہے, کہتا ہے اہل بیت رسول مجھے کچھ عطا کرو, مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. حضرت سیدہ کائنات اندر سے مولا علی سے پوچھتی ہیں کون ہے, تو کہا کہ باہر مسکین آیا ہوا ہے کوئی. بی بی پاک نے وہ جو کھانا تھا سارا مسکین کو دے دیا. دوسرا دن آیا, پھر مولا علی پاک نے اسی طرح دن بھر کام کیا. کھانے کا جب اہتمام ہوا, پھر روزے کی کیفیت تھی. دوسرے دن بھی جب آپ کھانا کھانے لگے, افطار کا وقت ہونے لگا, تو پھر دروازے پر دستک ہوئی, مسکینوں و یتیموں. دوسرا تھا یتیم, دستک دی, کہا اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں یتیم ہوں, میرے پیٹ کے اندر کچھ نہیں ہے, بھوک لگی ہوئی ہے, کئی دنوں سے بھوکا ہوں. تو پھر حضرت مولا کائنات آتے ہیں, بی بی پاک پھر پوچھتی ہیں کون ہے, کہا آج یتیم آیا ہے, کل مسکین تھا, آج یتیم آیا ہے. تو پھر جناب حضرت سیدہ کائنات کھانا انہیں دے دیتی ہے. جو بھوک تھی بچوں کی, جو اپنی تھی بھوک, پھر فاقے کی کیفیت ہے. پھر جناب یتیم کی خدمت کر دی, یہ اہل بیت رسول ہیں. تیسرا دن آیا, پھر کہا کہ میں اسیر ہوں, قیدی ہوں. دروازے پر دستک ہوتی ہے, جو حاصل کلام نقطہ ہے وہ اس کے اینڈ پر ہے. کہا کہ میں قیدی ہوں, اے اہل بیت رسول کچھ کھانے کے لیے دو. 3 دن تک افطار کے وقت آتا رہا. یہ صبر و رضا کا, صحابت کا, تمام جتنے بھی یعنی ان ساری چیزوں کا اگر مرکز دیکھنا ہو تو اہل بیت کا گھر ہے, سیدہ کائنات کا گھر ہے, مولا علی کا گھر ہے, امام حسن حسین کی والدہ کا یہ عالم ہے. تو پھر دستر حسن مدینہ میں چلتا تھا, دسترخوان حسن مدینہ میں چلتا تھا, دسترخوان حسین مدینہ میں چلتا تھا. پھر وہاں سے کوئی بھوکا نہیں تھا جاتا, یہ تربیت تھی بی بی پاک کی. تیسرے دن اسیر آیا, کہا کہ جناب اہل بیت رسول مجھے کچھ کھانے کے لیے دو, میں بھوکا ہوں, قیدی ہوں. مولا کائنات پھر دروازے پر آئے, بی بی پاک نے پوچھا کون ہے, کہا آج قیدی آیا ہے. کہا آج قیدی آیا ہے, کہا دے دو کھانا اسے بھی. اب کھانا 3 دن کا دے دیا. ابرار بھائی بات یہ ہے وہ آنے والا کون
اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ آنے والا ہے کون؟ واہ واہ واہ، وہ آنے والا اللہ کی برگاہ کا خاص نمائندہ جبریل علیہ واہ السلام واہ واہ ہے۔ واہ، اور جبریل علیہ السلام 3 دن تک بی بی پاک کے در پہ آتے واہ واہ رہے۔ واہ واہ، میں یہاں پر بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں کہ آج کے دور میں یہ جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی اگر اہل بیت پہ باتیں کر رہا ہے، غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے، اللہ اکبر، ایسے نازیبا الفاظ استعمال کر رہا ہے جو کرنے نہیں چاہیے، لیکن میں یہ جو اہم بات کرنے لگا ہوں، جبریل علیہ السلام سے آداب سیکھ لو، جبریل علیہ السلام سے ادب اہل بیت سیکھ لو، کہ جبریل ہمیں بتا رہا ہے اگر اہل بیت کی نوکری کرنی ہے، اہل بیت سے محبت کرنا ہے، اہل بیت سے پیار کرنا ہے، اہل بیت کے در سے کچھ لینا ہے، تو اس در پہ مسکین بن کے آیا کیا کرو، بات ہے، کیا اس بات ہے، در پہ یتیم بن کے آیا کرو، اس در پہ اسیر بن کے آیا کرو۔ جب تم مسکین بن جاؤ گے، یتیم بن جاؤ گے، اسیر بن جاؤ گے، یہ تمہاری جھولی میں خیر ڈال واہ واہ، سبحان یعنی جبریل ہمیں سکھاتے ہیں کہ بی بی پاک کا وہ در ہے جہاں پر اکڑ نہیں دکھائی اللہ جاتی، اکبر، جہاں پر بڑا نہیں بن کے آیا واہ 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 جاتا، واہ، جہاں پر مسکین اور یتیم اور اسیر بن کے آیا جاتا ہے، تب خیرات ملتی واہ ہے۔ واہ واہ واہ، اللہ کیا رب بات، العالمین بی بی پاک کے در سے ہمیں خیرات نصیب ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کہ آپ بڑی سخی ہیں فاطمہ، محسن علی ہیں فاطمہ، آپ بڑی سخی ہیں فاطمہ، محسن علی ہیں فاطمہ، اور اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہیں فاطمہ۔ آپ والی بات، اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہیں فاطمہ، اور آئے ہیں حسن بوقت ظہر، اثر پڑ رہی ہے فاطمہ، اور روٹی تیرے گھر کی پکی عرش پر گئی ہے عرش پر فاطمہ۔ گئی، یہ 3 دن روٹی واہ واہ واہ، روٹی تیرے گھر کی پکی عرش تک گئی ہے فاطمہ، اور لا الہ بھی جھومنے لگا، لا الہ بھی جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، اور میر تیغ مرتضیٰ کے ساتھ عرش پہ پلی ہے فاطمہ۔ کہ آپ بڑی سخی ہیں فاطمہ، محسن علی ہیں فاطمہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ان دعاؤں کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جناب سیدہ پاک کے صدقے سے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو چادر تطہیر عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔